نعرہ رسالت بر محمد والے محمد بلند تر صلوات ایک صلوات پڑھ دے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین محبوب المشرقین والمغربین ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین الغر الميامين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات بر محمد جشن شہزادی کونین اور جناب مختار کے حوالے سے یہ جشن کا انعقاد کیا گیا ہے اور انہی عنوان سے ہم جشن منا رہے ہیں۔ جناب مختار اس شخصیت کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ جن کی وجہ سے اہل بیت کے گھر میں اور اہل حرم کے گھر میں خوشی آئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یقیناً جو ہے مسرت کے دن اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں نہ آتے۔ بہت قربانی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جناب مختار جب بچپن میں چل رہے تھے اور مولا کا بھی جو قافلہ چل رہا تھا مولا، تو جناب مختار کا مولا نے بوسہ لیا، ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا آخر اس بچے کا پیشانی کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں، ہاتھوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ وہ بچہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دن ہمارے گھر میں خوشی آئے گی۔ اور وہی ہوا حضران محترم کہ سارا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، اس لیے کہ مختار نامہ پڑھنے سے پہلے مختار نامہ پڑھنے سے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ مختار نامہ تو پڑھنے نہیں بیٹھا ہوں، مگر یہ ہے کہ جناب مختار کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اگر جناب مختار جو ہے ان دشمنان اہل بیت کو اگر واصل جہنم نہ کرتے تو اہل بیت کے گھر میں یہ اتنی بڑی خوشی نہ آتی۔ اور اس لیے ہم لوگ جب 2 مہینہ 8 روز غم منا لیتے ہیں اور جب عید زہرہ مناتے ہیں تو یہ عید شہزادی زہرہ سے اس لیے منسوب ہو جاتی ہے کہ سب سے زیادہ شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کو خوشی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے بہت مناسبت سے آج یہ دونوں محفل جو ہے آج کی محفل میں انعقاد کی گئی، یعنی کہ جشن شہزادی کونین اور جشن سرکار مختار جناب مختار عزیزان محترم۔ تو وہ بیوی کہ جن کی عظمت جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب اس میں دونوں معنی ہے، ایک تو یہ کہ معنوی یعنی کہ جزوی، یعنی ایک جو ہے لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ تو لغوی معنی کی طرف علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ بضعہ کہتے ہیں گوشت کے اس لتھڑے کو جس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں جو ہے عمومی طور پہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جگر کا ٹکڑا، لیکن اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ فاطمہ جزو رسالت ہے۔ اصطلاحاً کہا جاتا ہے جزو رسالت ہے۔ اب جزو رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کی جائے اور مفصل باتیں کی جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب فاطمہ جزو رسالت ہے تو اللہ نے رسول اللہ کے لیے جو القاب قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں وہ القاب جناب زہرہ کے اوپر بھی منطبق ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ القاب بی بی کے لیے بھی بجا ہوتے ہیں اور وہ القاب بی بی سے بھی منسوب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے طٰہٰ کہا اپنے حبیب کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی جو ہے طٰہٰ کا ٹکڑا ہے،
مثلا اللہ نے یاسین کہا ہے اپنے حبیب کو، تو اس کا مطلب یہ کہ بی بی یاسین کا ٹکڑا ہے نا۔ اگر اللہ نے نذیر کہا ہے تو اس کا مطلب بی بی جو ہے نذیر کا ٹکڑا ہے، اگر بشیر کہا ہے تو بی بی بشیر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب جتنے القابات قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیے ہیں، مدح سرائی کیے ہیں، اس میں جو ہے حصے دار اور اس میں شرکت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک رسول کی کار رسالت مکمل ہوگی، اس وقت تک رسول کا جو ہے خدمت یا رسول کی کارکردگی مکمل ہوگی کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا کی کارکردگی کو بھی جب اس میں شامل کیا جائے گا تب جا کے رسالت کی خدمت مکمل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد جو ہے کتنا جو ہے رسول اللہ زمانے کو احترام سیدہ اور عظمت فاطمہ زہرا بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ادھر آیت تطہیر نازل ہوئی تو مسلسل اس در پہ جانے کے بعد مسلسل سلام کہہ رہے ہیں نا، سلام کر رہے ہیں، السلام علیک یا اہل نبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے اہل آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور اے رسالت کے خزانے، رسالت کے کان، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ دیکھیں رسول اللہ کس در سے مخاطب ہیں؟ اس در سے مخاطب ہیں کہ جہاں اہل بیت حرم رہتے ہیں، ہے نا، جہاں فاطمہ ہے، جہاں حسنین علیہ السلام ہے، اور جہاں علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ السلام علیکم یا اہل نبوہ، اے نبوت کے اہل۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو نبوت کے اہل ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نبوت بعد نبی کسی کو مل سکتی تھی، رسالت اللہ اگر کسی کو دے سکتا تھا تو اہل بیت اطہار ہیں جو اس منصب کے زیادہ حقدار ہیں، ہے نا، اہل بیت اطہار جو اس منصب کے زیادہ حقدار۔ اب وہ الگ بات ہے کہ لوگ چیخ کر کہیں کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب نبی ہو جاتے، ہے نا۔ تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں بھائی جس کو نبی سند دے رہے ہیں کہ نہیں یہ نبوت کے اہل ہیں، یعنی یہ اب اہل کا مطلب کیا ہوتا؟ بھائی اہل کا مطلب یہ قرآن سے پوچھئے کہ جناب نوح علیہ السلام نے جب کہا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے، تو اللہ نے فوراً کہا اور کہا یہ میرا اہل ہے، تو اللہ نے فوراً تردید کی، کہا کہ لیسا من اہل، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اطاعت کرتا تو اہل ہوتا، اور اگر اطاعت نہ کرتا تو اہل نہ ہوتا۔ تو اب ذرا انصاف سے بتائیے، محمد کی اطاعت میں آل محمد نے ذرا برابر کمی کی؟ کہیں بھی کمی نظر آ رہی؟ نہیں نا، کمی نظر، یعنی اطاعت کے معاملے میں بھی مکمل اہلیت رکھتے ہیں، اور جو ہے رشتہ داری کے معاملے میں مکمل اہلیت رکھتے ہیں۔ یعنی جملے کو بدل کر کہہ دوں، اگر نبی کے پسینے سے 1,23,999 نبی پیدا ہوئے ہیں رسول کے پسینے سے، تو رسول کے خون سے اہل بیت پیدا ہوئے ہیں۔ تو خون افضل ہوتا ہے یا پسینہ افضل ہوتا ہے؟ کہا کہ خون افضل ہوتا ہے، تو خون سے پیدا ہونے والے کا نام اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت زیادہ اہلیت رکھتے ہیں نبوت کے، رسالت کے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اب یہاں پہ ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، عزیزان محترم، آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد مسلسل رسول اللہ اس در پہ جا رہے ہیں اور جا کے کہہ رہا السلام علیکم یا اہل نبوہ، یعنی پوری کائنات جسے سلام کرے اسے ختم المرسلین کہا جاتا ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں عزیزان محترم، اور نبی جسے سلام کرے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے نا، اسے آل محمد علیہ السلام کہا جاتا۔ یا پھر جملے کو بدل کر کہہ دوں، پوری دنیا جس کا احترام کرے، جس کی تعظیم میں کھڑا ہو، پوری کائنات جس کی تعظیم میں کھڑی ہو، اسے نبی کہا جاتا ہے، اور نبی جس کی تعظیم میں کھڑی ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔
اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، یعنی عظمت شہزادی کونین پہچانیے، بی بی کی عظمت کو پہچانیے، بی بی اس عظمت کی حامل ہے۔ میں نے کسی مجلس میں بھی کسی موقع پہ عرض کیا تھا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں عزیزان محترم کہ ہماری جدہ بی بی زہرا کے 9 نام ہیں اللہ کی نظر میں، ان میں سے ایک نام ہے مبارکہ، برکت والی بی بی، اور زہرا کو زہرا اس لیے کہا گیا کہ جب مصلی عبادت پہ بی بی آتی تھی تو ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ یہ نور اہل آسمان کے لیے ایسے ہی کہ جیسے اہل زمین کے لیے ستارے ہوتے تھے، اور حضرات اسی لیے انہیں زہرا کہا گیا۔ تو ان کی عظمت، ان کی فضیلت جو ہے کون بیان کر سکتا؟ عزیزان محترم یوں سمجھ لوں، یوں سمجھ جائیے کہ جہاں اللہ نے قرآن کی 6666 آیت نازل کی تو ان آیت کو اللہ نے جبریل کے ذریعے نازل کی ہے قلب رسول کے اوپر، لیکن جب نور زہرا کا مسئلہ آیا تو بیچ میں جبریل کو بھی اللہ نے آنے نہیں دیا، بلکہ اللہ کہہ رہا جبریل اے حبیب تمہیں خود چل کر آنا پڑے گا نور زہرا لے جانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے عزیزان محترم، ہم جتنی بھی حمد و ثنا، مدح خوانی، قصیدہ خوانی اور عظمت اور فضیلت بیان کریں، خدا کی قسم کم ہے، اس لیے کہ جن کی عظمت، فضیلت اور مدح سرائی خود پروردگار عالم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جس کا مداح پروردگار عالم ہو، جس کا مداح پروردگار عالم ہو، جس کی عظمت اللہ بیان کرے، اور کر رہے ہیں جس کی فضیلت جو ہے رسول اللہ بیان کرے، ہم اور آپ کیا ان کی فضیلت بیان کرتے؟ یہ ہمارے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ اگر ان کے سلسلے سے 2 جملے کہہ دے رہے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کیا، یا اگر شعراء ایک شعر ان کے شان میں کہہ دے رہے ہیں تو یہ توفیق پروردگار عالم ہے۔ یاد رکھیے گا قصیدہ خوانی یا شعر گوئی سب کے بس کی بات نہیں، جب تک توفیق الہی نہ ہو، توفیق معصوم نہ ہو، اس وقت تک کوئی اہل بیت کی مدح سرائی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، یعنی سب کے بس کی بات نہیں ہے، ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے۔ جب تک ادھر سے توفیق نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے کوئی اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتا، چاہے شہزادی کا ذکر ہو، چاہے علی بن ابی طالب کا ذکر ہو، چاہے حسن علیہ السلام کا ذکر ہو، چاہے سرکار ختم مرتبت کا ذکر ہو، جب تک توفیق پروردگار عالم نہ ہو اس وقت تک ہم اس عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک یہ سعادت ہمارے نصیب میں نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے عزیزان محترم، مدح سرائی، قصیدہ خوانی اور خاص کر جشن میں بیٹھنا، آپ اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے ہیں تو یہ بہت بڑا شرف کی بات ہے، یہ سعادت ہے آپ کے لیے کہ آپ 2-3 گھنٹہ محفوظ ہو گئے گناہ سے، آپ 2-3 گھنٹہ گناہ سے محفوظ ہو گئے۔ ورنہ ایک انسان کا نیچر میں ہے کہ اگر 2 لوگ 3 لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائی ضرور شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کے نیچر فطرت میں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے سرشت میں پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کے جبلت میں رکھا ہے، اس کے نیچر میں ہے عزیزان محترم۔ عمومی طور پہ جو ہے یا اگر برائی نہیں کرے گا تو ہنسی مذاق کرے گا، یا وہ نہیں کرے گا تو ادھر کی باتیں کرے گا، لیکن اگر آپ ذکر اہل بیت میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو یہ عظیم عبادت ہے عزیزان محترم، اور آپ فرشتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں، فرشتے کے حصار میں آ جاتے ہیں، فرشتے آپ کو محصور کر لیتے ہیں، اس کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب ہم جسے ذکر آل محمد یا جشن میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً جو ہے ہمیں پورے انہماکیت کے ساتھ اور پوری ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے ہمیں شاعروں کو سننا چاہیے، مدح خوانوں کو سننا چاہیے، خطیبوں کو سننا چاہیے عزیزو، اس لیے کہ یہ عظیم عبادت ہے جس عبادت میں شرکت سب کے بس کی بات نہیں، اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ اس عبادت میں شریک ہوتا ہے۔ آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، تمام مومنین کی شرکت کو قبول فرما، تمام